بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ایک ٹی وی اور ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم برکتوں والے مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس برکتوں والے مہینے کا پہلا اشرا رحمت گزر چکا ہے۔ امید ہے آپ سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات کر کے رحمتیں سمیٹی ہوں گی۔ اب دوسرا اشرا مغفرت ہے، اب شروع ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ اور برکتوں والے مہینے کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دوستو، سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات واضح کرتا ہے جو راہ راست اور سیدھا راستہ دکھانے والے اور حق و باطل کا فرق واضح کرنے والی ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے اپنے رب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہر حکم لے کر آتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی کمر کس لیتے اور حال کے حقیقی کی عبادات میں مشغول ہو جاتے اور اس سے گڑگڑا کر دعائیں مانگتے اور صحابہ کرام کے تزکیہ نفس پر خصوصی توجہ دیتے۔ قرون اولیٰ میں ہر مسلمان کی یہی کوشش ہوتی کہ رمضان برکتوں والا مہینہ آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ رحمت سمیٹیں اور اپنے اخلاقی اور معاشرتی امراض سے شفا حاصل کی جائے۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ دوستو، اس وقت مسلم امہ زوال کا شکار ہے اور پاکستان جو پوری اسلامی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے اور ایٹمی طاقت کے منصب پر فائز ہے، اور پاکستان میں بھی اعلیٰ قیادت کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کے باعث مسلم دشمن طاقتیں ہندو ہوں، یہود ہوں اور عیسائی ہوں، اور انہوں نے اس وقت اس خطے میں شطرنج کی بساط بچھائی ہوئی ہے اور پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ دوستو، اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ ہے اخلاقی زوال۔ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سماجی طبقات کو بھی اپنی گرفت میں لیا ہے، اور وہ تمام خرابیاں جس پر قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا آیا ہے، وہ مسلمانوں کے اندر بلکہ ہر مسلمان ملک کے اندر اپنی جڑیں دور تک پھیلا چکی ہے۔ دوستو، دیکھنے والی بات ہے، غذاؤں میں ملاوٹ، دواؤں میں ملاوٹ اور میڈیسین میں ملاوٹ، جس کی قرآن حکیم نے بار بار مذمت کی اور کڑی سزاؤں کی نوید سنائی، اور اس کا چلن ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ نے محسوس کیا ہوگا، پاکستانی قوم کم تولتی ہے، ذخیرہ اندوزی کرتی ہے اور ناجائز طور پر نفع کماتا ہے۔ ہمارے کاروباری طبقے کو معمول سا بن گیا ہے، اور رمضان میں روزمرہ کی استعمال ہونے والی اشیاء نایاب ہو جاتی ہیں اور مہنگائی شہریوں کے لیے ایک آزمائش بنتی جا رہی ہے۔ دوستو، پاکستانی قوم فریب دہی، دغا بازی تو فنکاری کا درجہ حاصل کرتی جا رہی ہے۔ دوستو، غیبت، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اس کا ذوق ہماری سوسائٹی میں ہر روز ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے۔ دھاکے دشنام ترازی اور بد کلامی ہائی سوسائٹی کا طرز امتیاز بن چکا ہے۔ ہمیں ان بیماریوں سے
شفا یابی کی ماہ رمضان میں خصوصی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پیارے وطن پاکستان پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتا رہے۔ دوستو، قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آئی ہے، انسانی زندگی میں سب سے بڑا فساد جھوٹ اور منافقت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے المنافقون کے عنوان سے ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ اس کا غالباً سب سے بڑا سبب یہ تھا اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جزیرہ عرب میں پیدا ہوئے اور ریاست مدینہ قائم کرتے ہوئے اسلامی انقلاب خون جگر سے برپا کر رہے تھے، تو ان کی عظیم شان جد و جہد میں منافقین سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ آپ حالات دیکھتے ہوئے آپ ہر اسلامی ملک دیکھ لیں، خاص طور پر پاکستان دیکھ لیں، سورۃ المنافقون میں ان کے طور و طریق وضاحت سے بیان کیے گیا جو آپ کے منافقین کی شادی میں نشاندہی میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی صورت کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جن افراد گروہوں میں منافقت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت وہ اللہ کی عادت پر ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ وزیر خارجہ ہو، چاہے ان کے معاونین ہوں، چاہے ان کے مشیران ہوں، چاہے ان کے وزراء ہوں، وہ ان کی اصلاح پہ نظر نہیں ڈالتے، بلکہ ان کو اپنے آپ سوچنا چاہیے ہم برکتوں والے مہینے میں کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں منافقت کرتے ہیں، ایک بیان دے کر دوسرے دن اسی کی تردید کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، اور اس طرح جو لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے ان لوگوں نے مان لا کر پھر کفر کیا۔ انہیں دیکھو ان کے جسم بڑے شاندار نظر آئیں گے اور بولیں گے تو ہم اس کی بات سنتے رہ جائیں گے، مگر اس میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہوئے ہیں جو دیواروں کے ساتھ چن کر رکھے گئے ہیں۔ یہ زور کی بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر ہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ دوستو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے اور بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ اے نبی، تم جاؤ تو ان کی مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اس کے لیے یکساں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسق اور جھوٹے لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ یہ متشر ہو جائے۔ زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ دوستو، اس وقت پاکستانی قوم ایسی ہوئی ہے، اس کو نہ ہی اللہ کا فضل چاہیے، نہ ہی نبی کی دعائیں چاہیے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں، ہم غرور کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، تم چاہو تو ان کی مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے۔ قائرین، ناظرین، دوستو، آپ نے محسوس کیا ہوگا قرآن مجید میں منافقین کے لیے ایمان لا کر کفر کرنے جیسے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے، اور منافقت کی کیفیت بلیغ انداز میں بیان فرمائی۔ ان سے ہمیں آئے روڈ واسطہ پڑتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر نے ایسی چاپلوسی کر کے پرائم منسٹر کی تقریر کی، سن کر ہی افسوس ظاہر کرنا پڑتا ہے، اور بات پہ قسم کھانے والے آپ کو قدم قدم پر مل جائیں گے۔ وہ بہت لچھے دار گفتگو کرتے اور اپنے ورزشی جسموں کی نمائش بھی فرماتے،
ان کے وعدوں اور ان کے معاہدوں میں منافقت کا رنگ غالب رہتا ہے، ہمارے اندر بھی منافقت ہے، اور سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے زہر کا ترکیات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان تزکیہ نفس پر خصوصی توجہ دینا چاہیے، اور غریبوں پر ایسا اپنا مال خرچ کریں آپ کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور اس مبارک ماہ میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیں، اور اسی میں بہتری ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ رحمتوں والا میں اب عشرہ چلا گیا، اب مغفرت آئے گی، مغفرت والا عشرہ جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔